اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے نا، تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لائے گا۔ کیا ہے وہ علامتیں اور نشانیاں کہ جو بندہ مشکل وقت میں کرتا رہنا چاہیے؟ تو جانتے ہیں ان دو علامتوں کے بارے میں۔ دیکھیں، دو صورتیں ہوتی ہیں مشکل حالات کے آنے سے۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے، کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، اللہ کے بھی کرتا ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر اس کے باوجود بھی اس پر آزمائشیں اور پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں آتا ہے اور آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عن قریب ایک بہت بڑی نعمت سے بھی نوازے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم بڑے ناشکرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس کی لائف میں اتنی خطرناک حالات آتے ہیں کہ جن کا وہ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کبھی اس نے ایسے حالاتوں کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کے ایمان کو ٹٹول سکے اور ان کے ایمان کو دیکھے کہ یہ میری آزمائش پہ مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا نہیں، کیا اس کو میرے پر پورا ایمان ہے یا نہیں، کیا یہ بندہ جس کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہے اور جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں، کیا یہ مشکل حالات کو دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی تکلیف میں گزری کوئی بھی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ وہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم حکمت کا حصہ ہوتی ہے، جو کبھی تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور صبر کی ایک کہانی ہے، اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھو، اور دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کبھی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لینا، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیں اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان لفظوں کو دہرائیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے اور صبر پر ڈٹا رہتا ہے تو ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو بہترین چیز عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے، مصیبتوں میں گرا رہتا ہے، تو پھر اسے کوئی ذریعہ یا سبب بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، نہ نماز سے قریب، نہ ذکر کرتا ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا اور ذکر سے بھی۔
دور ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں ان حالاتوں سے نپٹ جاؤں گا اور جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں اور سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا، پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر کروں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے، مشکل ترین وقت ہے، اللہ سے مانگے، گویا کہ یہ کہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں اور اللہ کے ذکر کو کرتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارا ساتھ کوئی نہیں ہے، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان، دل الہی سے تر ہو اور دل پر اللہ کا بھروسہ ہو، اس سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ حلوت میں آنسو سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگوں میں رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو صبر ہے، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہیں جگہ پر ذکر کیا ہے کہ ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسو سے بات کرو اور وہ آنسو کی زبان کو نہ سمجھے، دل سے تکلیف پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارا ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فائے کن نہ کہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکارو تو دیکھو، تم مانگو تو یہ مانگی ہوئی چیزیں عطا کر دے گا۔ تمہارے صبر کا امتحان لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، جب تم اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تو وہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بسی سے خاموش رہتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھو، اللہ تعالیٰ تم پر ہر چیز کے راز کھول دے گا، کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب، تمہاری باتوں میں رب، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے۔ ان حالاتوں میں سے جب کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں تم سے یہی کہوں گی کہ اپنی دعاؤں پر آمین کہیں، کسی کی آمین کہنے سے شاید ہماری بھی آمین قبول ہو جائے۔ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اللہ، ہماری پریشانی، مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کر دے اللہ، ہمیں محتاجوں اور بیماریوں، تنگ دستی، بے بستی کو ہماری زندگیوں سے دور کر دے اللہ، ہمارے دل و دماغ کو اتنا وسعت عطا فرما دے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو میرے رب اب اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے، اگر کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دیجئے، اگر کوئی گمراہی لکھی ہے تو ہدایت میں بدل دیجئے، آمین ثم آمین۔